الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کو کچھ نقصان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ فانزل اللہ سکینہ، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ وأیدہ بجنود لم تروها، اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس آیت پر بات کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ آخری نبی اور ہم آخری امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لے کر آئے، یہ دین ہم تک پہنچنے میں 3 واسطے ہیں۔ اور اگر واسطہ کمزور ہو، درمیان والا آدمی جو بات پہنچانے والا ہے وہ کمزور ہو، اس پر انگلی رکھی جا سکتی ہو، اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہو،
تو پھر وہ بات قابل اعتبار نہیں رہتی، وہ بات قابل اعتبار نہیں رہتی، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن 3 واسطوں سے ہم تک دین پہنچا، خود قرآن کریم میں ہی ان کے بارے میں اللہ نے نازل فرما دیا، خود قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائیں۔ اور اگر ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، تاکہ بات واضح رہے کہ یہ پیغام یہ کسی عام انسان کی طرف سے نہیں، یہ خالق الخلق، احکم الحاکمین، مالک الملک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ لہذا وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا قاصد بھی ایسا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر قاصد کی تعظیم تب کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کس ملک کا قاصد ہے۔ اس ملک کی دنیا کے اندر اگر قوت ہے تو پھر اس قاصد کو بھی بڑی وقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں قاصد کسی عام انسان کے نہیں، یہاں قاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو اس کو برداشت نہیں فرمایا، جواب دیا۔ ہم تک دین پہنچنے میں 3 واسطے کون سے ہیں؟ ایک واسطہ ہے حضرت جبرائیل امین کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اور آپ کو آ کر بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا واسطہ ہے، انہوں نے یہ دین پہنچایا، یہ دین بتلایا، اس کی ساری باتیں بتلائیں، کن کو؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ اور پھر امت تک جو دین پہنچا وہ واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ یہ 3 واسطے۔ اس لیے مشرکین نے حضرت جبرائیل امین پر بھی اعتراض کیا، اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح بات ارشاد فرما دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تیسرا واسطہ تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرما دیا۔ بس افسوس تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم دیکھتے نہیں ہیں، ہم قرآن سے تعلق جوڑتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جس شخصیت کا تعلق قرآن سے ہو جائے وہ تاریخ کے واقعات سے اس کو پرکھا نہیں جاتا۔ جبرائیل امین اللہ کے قاصد، ان پر اعتراض ہوا، رب کا قرآن نازل ہوا، لہذا ان پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا ایمان سے جائے گا، ایمان سے جائے گا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ شخصیات ہیں جو قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اس کو تاریخ کے پلے میں ڈال کر جانچا نہیں جائے کہ تاریخ کے اندر یہ واقعات لکھے ہیں، تاریخ لوگوں نے لکھی ہے اور تاریخ کے اندر بہت کچھ شامل کر دیا گیا، لیکن جہاں رب کا قرآن آ جائے وہاں کسی کی تاریخ نہیں چل سکتی۔ یہ یاد رکھے بات۔ اور آج افسوس اور المیہ یہ ہے کہ انہی شخصیات پر جو قرآنی شخصیات تھی ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان شخصیات کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا نہیں بگڑے گا، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا اور ان کو دنیا میں بھی عروج عطا فرمایا اور آخرت میں بھی بلند درجات عطا فرما رہے ہیں۔ ان کا نہیں بگڑے گا، بگڑے گا اس کا جو بات کرنے والا ہے، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد، اور دنیا ہی میں اس کو پتا چلے گا کہ اس نے ان شخصیات پر بات کیسے کی۔ آج ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی الٹی بات کر دے برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ ماں باپ سے تعلق وہ والا نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام سے، انبیاء سے وہ والا تعلق، یہ دینی تعلق ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر کیسے برداشت کیا جائے گا کہ حضرات صحابہ کرام پر انگلی رکھی جائے؟ جب قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں جو ان کے اوپر انگلی اٹھا سکے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ہو وہ جو بات کرنے لگے اس کو وہیں پر چپ کرا دو، ارے نہیں ان شخصیات پر ہم بات نہیں کرنے دیں گے، ہمارا ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ایمان کوئی سستا نہیں، ہم سودا نہیں کرنے دیں گے اس کا، ہم اس ایمان کے اوپر اپنی جان بھی کٹوا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس ایمان کا سودا نہیں کرنا۔
جس کو دیکھو تھلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتا ہے, کوئی میڈیا پر آ کر باتیں کرتا ہے, جن کی کوئی بات سنتا نہیں ہے, وہاں پر آ کر اپنے مغلظات بک کر چلے جاتے ہیں. اسلامی معاشرے کے اندر ایک غلط بات پھیلانے کی کوشش, اور وہ بھی ان ہستیوں کے بارے میں جن کے لیے اللہ کا اعلان آ گیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور جو ان پر اعتراض کرے گا نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض ہے, اور جب اللہ پر اعتراض ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اور میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا, یاد رکھیں دنیا کے اندر دو منصب ایسے ہیں, دو منصب وہ کوئی نہیں لے سکتا, باقی چیزیں اختیار میں ہیں. میں اور آپ چاہے تو ان مناصب تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی انجینئر بننا چاہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہے, کوئی اونچے سے اونچے مرتبے تک جانا چاہے, کوئی وزیر اعظم بننا چاہے, کوئی صدر بننا چاہے, وہ کوشش کرے, اپنی کوشش کر سکتا ہے. لیکن دو منصب ایسے ہیں جن کا خود اللہ نے انتخاب کیا ہے, جن کا اللہ نے انتخاب کیا. کوئی چاہے کہ میں یہ منصب لے لوں, نہیں لے سکتا, اختیار میں نہیں ہے. ایک منصب نبوت ہے کہ کوئی انسان چاہے میں نبی بن جاؤں, نہیں ہو سکتا. نبوت والا منصب رب تعالی کی طرف سے چناؤ ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں, چناؤ ہوتا ہے. اس کے لیے ہر انسان نہیں آتا, اور کوئی چاہے بن جائے نہیں بن سکتا. دوسرا منصب حضرات صحابہ کرام کی صحابیت کا منصب ہے. یہ وہ منصب ہے جو ہر انسان خود نہیں لے سکتا, جس کا اللہ نے چناؤ کیا وہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا ہے. ورنہ تو ابو جہل جیسے لوگ بھی موجود تھے, مالدار بڑے بڑے موجود تھے, لیکن کہیں بھی کچھ نہیں بنا. اس لیے یاد رکھے جس کے لیے چناؤ خود اللہ نے فرما لیا ہو تو پھر وہاں انگلی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ کوئی عام چناؤ نہیں ہے. یہ وہ چناؤ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے دلوں سے بھی واقف, ان کی زندگیوں سے بھی واقف, مرتے دم تک ہر انسان سے اللہ واقف ہے. اور جب چناؤ کر رہے ہیں یقیناً ان کے اندر ایسی صفات ہیں جن کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی چنا ہے. اس لیے دنیا کے تمام اولیاء جمع ہو جائیں, تمام بڑے بڑے اتقیاء جمع ہو جائیں, مفسر جمع ہو جائیں, محدث جمع ہو جائیں, مجتہد جمع ہو جائیں, ساری دنیا کے بڑے بڑے نیک لوگ جمع ہو جائیں, وہ ایک ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, اس کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن آج ہمارے ایمان کو چھیڑا جا رہا ہے. میں بہت پہلے عرض کرتا رہا ہوں, اب تک عرض کر رہا ہوں. آج پہلے تو ہمارے اعمال پر ڈاکہ مارا گیا, ہم سے اعمال چھینے گئے. آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے, ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش ہے کفر کی طرف سے, تاکہ کوئی بندہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نہ جائے. نعوذ باللہ, کوشش ہے ان کی پوری. اور اس دور کے اندر جو بندہ اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر کے اندر لے کر چلا گیا, اس سے بڑا نیک وقت انسان دنیا میں کوئی نہیں. ایمان لے کر گیا, بالآخر جنت میں جائے گا ضرور یہ بندہ. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں. اس لیے اس زبان کو سوچ کر کھولے کہ زبان سے نکل کیا رہا ہے, یہ کہیں سے کہیں تک پہنچا دینے والی. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں صرف ایک آیت نہیں, کئی آیات قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی. یہ شخصیات قرآنی ہے, ان کو دیکھنا ہے, ان کی دیکھنا ہے یہ حضرات کیسے تھے. قرآن پڑھو پتہ چل جائے گا یہ حضرات کیسے تھے. ان کو تاریخ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ پڑھ کے دیکھو تاریخ میں کیا لکھا ہے. تاریخ تو اہل غیرے نے لکھی ہے, کوئی ٹھیک لوگ تھے, کچھ غلط لوگ تھے, اور نہ جانے کیا کچھ ملا کر چلے گئے. اور جب رب کا قرآن موجود ہے تو تاریخ کی کیا ضرورت ہے, رب کا قرآن موجود ہے تو تاریخ کی کیا ضرورت ہے, پھر تو اجازت نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کچھ پہلی دور کی جو کتابیں تھیں ان کا کچھ صفحات پڑھ لیے گئے, بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا, اور آپ نے ارشاد فرمایا جب میں موجود ہوں اور رب کا قرآن موجود ہے پھر بھی دوسری چیزیں دیکھتے ہو, کیونکہ رب کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. اور اسی قرآن و سنت سے آگے حضرات فقہاء کرام نے مسائل نکال کر امت کی رہنمائی کی ہے. اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں پختہ کریں ہم میں سے ہر ساتھی, اور اپنے بچوں کا بھی ایمان بچانا ہے. یا میڈیا صرف اب تو بہت کچھ آگے جا چکا ہے, اب کھیل بہت آگے نکل چکا ہے. پہلے تو کچھ اور دکھایا جاتا تھا, پہلے ہماری نسلیں برباد کی گئی ہیں, ہماری نوجوان نسل کو اس میڈیا کے ذریعے برباد کیا گیا, اور اب ایمان بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چھینو ان کا ایمان, نعوذ باللہ. اس لیے چند دن پہلے باتیں جس کو دیکھو آ کر بیٹھ گیا, بس میڈیا پر بیٹھا ہے, بیٹھ کر نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی. یہ کوئی عام انسان ہے,
ان کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ آپ نے ہجرت کی, تو اس ہجرت میں ساتھ دینے والا کون تھا؟ ساتھ دینے والا کون تھا؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو تم میرے لیے چھوڑو گے نہیں. جس وقت تم سب نے کہا تھا, جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تم سب نے مجھے کہا کہ تم جھوٹ بولتے تھے. ایک بندہ تھا جس نے میری گواہی دی, وہ صدیق تھا جس نے کہا تھا آپ سچ فرماتے ہیں. تم اس کو میرے لیے چھوڑو گے نہیں. ان کے بارے میں رب تعالیٰ کا قرآن جو میں نے ابھی آیت پڑھی, اس آیت میں انہی کا ذکر ان کے بارے میں ہی فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ بگاڑ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے رسول کی مدد کرتا ہے. اور کب؟ وہ فرمایا جبکہ یہ دونوں غار میں تھے. یہ کون سے غار کا واقعہ ہے؟ جب ہجرت فرما کر آپ نے غار میں جا کر پناہ لی, اور ہجرت کے لیے ساتھی کا انتخاب کس کا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صدیق لقب ایسے نہیں پڑ گیا, یہ صدیق لقب وہ ہے کہ دنیا میں ایسا سچا ہے, رب تعالیٰ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا گیا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ تمام امت کا اجماع ہے, تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج ان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, اور وہ بھی مسلم معاشرے کے اندر بیٹھ کر اپنے پیسے کے چکر کے اندر دوسروں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے, جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب ہے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا. فرمایا خلیل صرف اللہ کی ذات ہے, کسی دوسرے کو خلیل نہیں بنایا جا سکتا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات, اور آج جھوٹا پروپیگنڈا کر کے نعوذ باللہ ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھانے کی کوشش کی گئی. ان کی شخصیت تو بلند و بالا, وہ تو آج بھی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے, اور حشر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر ہی جائیں گے انشاءاللہ. جن کی شان یہ ہو ان کے خلاف لب کھولنا, یہ تو انسان کی اپنی بربادی کی علامت ہے. اس کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس نے زبان کھولی تو کس کے بارے میں کھولی. اپنی عقل پر ماتم کرے. وہ اس کو اپنی دنیا میں آنے پر ماتم کرنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کو اس دن کے لیے جنم دیا تھا. نعوذ باللہ, اس دن کے لیے وہ آئی تھی دنیا میں بکواس کرنے کے لیے کہ ان شخصیات کے اوپر. اس نے خدا کے لیے میں بارہا عرض کر چکا, اپنے ایمان کی حفاظت ضروری. ہر کسی جگہ بیٹھ کر کسی بات پر تبصرہ مت کرو, خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر. یہ جس غار کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا سودا کر لو. یہ سودا دنیا کا سودا نہیں ہو رہا, یہ کسی مال و دولت کا سودا نہیں ہے, کسی پلاٹ کا سودا نہیں ہے, زمین کا سودا نہیں ہے. سودا بھی عجیب ہے, عجیب سودا ہو رہا ہے. فرمایا سودا کیا کرنا ہے؟ کہ سودا یہ ہے کہ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رات غار میں گزاری, اس رات کی نیکیاں عمر کو دے دو, اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو, کیونکہ تمہاری اس رات کی نیکی وہ عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. کیونکہ اس وقت ہر طرف دشمن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑنے پر انعامات اور سب کچھ تھا, سب کو معلوم ہے. اس وقت ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک بندہ ہے جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب اسلام لائے 40,000 آپ کے پاس رقم تھی, 40,000 ساری کی ساری اسلام کے لیے خرچ کر دی. ہجرت سے پہلے صرف 5,000 آپ کے پاس بچے, 35,000 خرچ کر چکے تھے, اور وہ 5,000 بھی ہجرت کے موقع پر اپنے ساتھ لے کر گئے کہ راستے کے اندر جو کچھ خرچ ہوگا وہ ابوبکر خود کرے گا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں بھی ان کی عظمت بیان فرمائی. اتقا بیان کیا گیا. اتقا کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شان کی نازل ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اور جن کے بارے میں رب کا قرآن اترے ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے کیا؟ اتنی اونچی شخصیت, ارے اتنی اونچی شخصیت ہے, اگر ہم سر اٹھا کر بھی دیکھیں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی شخصیت اتنی بلند ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر
مسلمانوں سے مالی تعاون کی درخواست کی کہ مالی تعاون کریں، کہ ضرورت ہے مجاہدین کو، تو ہر کوئی جس سے جتنا ہوا مال لے کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا، آج میں کچھ نیکی ایسی کروں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر میں جا کر جو جو مال تھا سب نکالا۔ اب وہاں تو اتنا کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب تھوڑی ہوتا تھا، جو جو مال ہے سارا نکالا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال ایک طرف کیا، آدھا مال ایک طرف کیا۔ جو آدھا تھا وہ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا کہ یہ آپ اپنے اللہ کے راستے میں قبول فرما لیجیے۔ فرماتے میں نے دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا آدھا مال لے کر آیا اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ کیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی آ کر اپنا مال دیا، جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، آپ نے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، جس نے اپنی جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا، جس نے اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا، جس نے سب کچھ فدا کرنا گوارا سمجھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آنا گوارا نہ کیا۔ کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا غزوے کے موقع پر جو پہلا غزوہ ہوا تھا آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اس وقت وہ کافروں کی طرف تھے، تو کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے بھی قربان کر دیتا۔ اس شخصیت کے اوپر اچھال ہے۔ آج یہ دور آ چکا ہے کہ جس کے اوپر چاہو جب چاہو بات کرو، یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم خود دین کے اعتبار سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ہے، ہمیں ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، ہمیں فیس بک پر خام خواہ پوسٹیں کرنے اور دیکھنے اور وقت برباد کرنے کا وقت ہے، تھلوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کا وقت ہے، فضول بحث و مباحثے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں تو رب کا قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں تو ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسی اجل اور عظیم و شان شخصیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ہماری اولاد وہ آئیڈیل ڈھونڈتی ہے تو کسی گلوکار کو ڈھونڈتی ہے، کسی کو اپنے لیے بناتی ہے کہ میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اداکار کو بناتی ہے، اور کوئی کرکٹر کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی میں بھی صحابہ کرام جیسا بن جاؤں اور ان جیسا ایمان اور محبت میرے دل میں آ جائے۔ جو ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے دل میں ڈالتے ارے خود ہی نہیں پڑھا تو اولاد کو کیا دیں گے، اولاد کو تو گیموں سے، اور اولاد کو بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ گیم سے فرصت ہو، اس کو کوئی دین کی بات بھی اس کو سنائی دے، اور جہاں ہم نے پڑھنے کے لیے ڈالا وہاں تو بتایا ہی نہیں جاتا، بلکہ وہاں اگر کچھ دینیات کی کچھ تعلیم تھی وہ بھی حذف کی جا رہی ہے کہ سب نکال دو، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان کا بچہ ہے کس کا ہے۔ ان کے دلوں میں تو محبت ہوتی اللہ کی، ان کے دلوں میں محبت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، ازواج مطہرات کی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم خود دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جب ہم ان کی باتیں سنتے متاثر ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، نعوذ باللہ پڑھا ہے نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور آج وہ دور ہے اور یہ دنیا کے اندر سکہ رائج الوقت سمجھے کہ پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہو چکا ہے، ہر ایک کا اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، اور آج وہی کیا جا رہا ہے۔ کیوں اتنا جھوٹ بول کر لوگوں کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو انہوں نے پہلے دینی تعلیمات سے دور کر دیا کہ ان کے پاس اب معلومات کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، ان کے پاس معلومات نہیں ہے، پہلے ان کے ادوار میں تھی، اب ان کے پاس وہ معلومات نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہے، تو جو کچھ ان کو دو گے وہی سچ سمجھتے رہیں گے، اور وہ سچ سمجھ کر نعوذ باللہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کا بچہ، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون شخصیات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا میں نے نام لینا ہے تو کس انداز میں لینا ہے۔ ارے ان کے ساتھ کوئی لقب نہیں ہے، کوئی علامہ کا کوئی لقب نہیں دیا جاتا، ان کے لیے ایک ہی لقب ایسا کافی ہے کہ بس کہہ دیا حضور کا صحابی، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی لقب نہیں ہو سکتا، جو لقب مل چکا ان کو، اس لیے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنی، اپنا ایمان بچا لیں،
اپنا ایمان بچا لے, اللہ سے مانگنا بھی ہے یا اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے اور دنیا سے لے جائیں تو پھر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی لے کر جائیں. اپنی اولاد کی بھی اس بارے میں فکر کرنی, اور اگر کہیں کوئی بات ہے تو دیکھو معتبر کتب ہے, اللہ کا قرآن موجود ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. یہاں پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت کیا ہے, ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے, ہم نے کس طرف رخ کر کے چلنا ہے, یہ بتایا گیا ہے ہمیں. اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ حضرات یہ قرآنی شخصیات ہیں, تاریخی شخصیات ہے. نہیں تاریخ اٹھا کر نہ دکھائی جائے فلانی تاریخ میں تو یہ لکھا ہے, فلانی تاریخ میں تو یہ لکھا ہے. تاریخ کو چھوڑ دو, جب رب کا قرآن آ گیا اب تاریخ قابل اعتبار نہیں رہی. اب بس اللہ کا حکم, رب تعالیٰ کے قرآن کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں, اور اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا کہ میں ان سے راضی, اور جن سے اللہ راضی تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. تمہارے اندر کیا اندر کچھ گڑبڑ ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس سے ناراض ہو رہے ہو. اللہ جس سے راضی ہو گیا بس کام بن گیا اس کا, اور اللہ ہی کی رضامندی مجھے اور آپ کو مقصود ہے, دنیا والوں کی نہیں. رب راضی ہو گیا, سب کچھ مل گیا بس. اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے راستے پر چلیں گے, ان کو لے کر چلیں گے. ان کو نکال دو نا بیچ میں سے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا. نکال کر دیکھو, دین نہیں پہنچتا. اور یہی وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو کر مسلمان ہیں, ورنہ نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی ہندوؤں کے گھر میں ہوتا, کوئی کسی کا نام کیا ہوتا, کسی کا نام کیا ہوتا. یہ وہی حضرات صحابہ کرام ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچایا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے, ورنہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے. اور جو پھر اپنے بڑوں کے اوپر خاص طور پر ان شخصیات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے, پھر اس کے ایمان باقی نہیں رہتا, ایمان ہاتھ سے ضرور جاتا ہے. اس لیے جو بھی انسان اپنے بڑوں پر کسی سے بڑوں سے مراد جو دین کے داعی تھے, دین کے مبلغ تھے, دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے, مفسر تھے, ان کے اوپر اعتراض جس نے کرنا شروع کر دیا سمجھ لو اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے. اب بس اب اس کی انتہا کفر کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی, نعوذ باللہ. اللہ حفاظت فرمائے. جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو پھر صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی, پھر جھوٹی باتوں پر انسان یقین رکھ کر اسی کے اوپر بنیادیں کھڑا کر دیتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی حقیقی اور سچی محبت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے, اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی بٹھا دے, اور دنیا سے لے کر جائے تو ایمان کی حالت میں لے کر جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی بھول کر جان بوجھ کر, یا اللہ محض اپنے فضل سے سب معاف فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین, ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق اور ریا سے, ہماری آنکھوں کو خیانت سے, ہمارے کانوں کو غلط باتیں سننے سے پاک فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام, ہمارے پٹھوں میں, ہمارے گوشت میں, ہمارے خون میں نور پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو, یا اللہ تمام مسلمانوں کو ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام, جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے.
دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مجاہدین کی، تبلیغی جماعتوں کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دیجیے، خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، چائنا میں اور ہندوستان میں اور جہاں جہاں یا الہ العالمین غیب سے ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما کر یا اللہ کفر کو شکست سے دوچار فرما دیجیے، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دیجیے، جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقوی بنا دیجیے، جو اہل تقوی ہیں ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے۔ جتنے بھی یا اللہ دنیا میں مساجد ہیں تمام مساجد کی حفاظت فرما دیجیے، اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم۔